بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکر ہے کہ آج مجھے بھی روٹی نصیب ہوئی۔ مسلسل پچھلے 2 دن سے کچھ نہ کھانے پر آج جب روٹی ملی تو میں بے حد خوش ہوئی۔ میں خوشی خوشی سے وہ روٹی اٹھائے ابھی چارپائی پر بیٹھی ہی تھی کہ دروازے پر ہونے والی دستک سے جھنجھلا اٹھے اور روٹی سمیت دروازے پر پہنچی تو وہاں ایک بہت ہی کمزور بوڑھی عورت کھڑی تھی جو مسکین سی شکل بنا کر میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے پوچھا کہ جی اماں جی، تو وہ اپنی لڑکھڑاتی آواز میں کہنے لگی کہ بیٹا کل سے بھوکی ہوں، کچھ کھانے کو دے دو۔ اس کی بات سن کر میں پریشان ہو گئی کہ اب کیا کروں، لیکن پھر خود کو اللہ کے سپرد کرتے وہ روٹی اس بوڑھی عورت کی طرف بڑھا دی۔ وہ عورت بہت خوش ہوئی اور روٹی لے کر چلی گئی۔ میں چپ چاپ سے کمرے میں آ کر سونے کی کوششیں کرنے لگی۔ بڑی مشکل سے نیند آئی، لیکن اگلے دن جب اٹھی تو دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ میں اپنے کمرے میں نہیں تھی، بلکہ یہ تو کوئی عجیب جگہ تھی۔ جیسے ہی میری نظر سامنے پڑی تو وہی بوڑھی عورت کھڑی مسکرا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ مجھے کچھ سمجھ آتی وہ میری طرف بڑھی اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے جب اس نے میرا نام نور ہے، پیار سے سب کی لاڈلی نورا ہوں۔ ہم لوگ 3 بہن بھائی ہیں، میں تینوں میں سب سے بڑی تھی۔ میرے ابو دہاڑی دار تھے، جس دن کوئی کام ملتا اس دن ہمارے گھر کا چولہا جل جاتا اور جس دن نہ ملتا تو ہم صبر شکر کر کے سو جاتے۔ میں نے تو شروع سے ہی سب دیکھا تھا، اسی لیے مجھے مشکل نہیں ہوتی، لیکن چھوٹی بہن اور بھائی بھوک سے نڈال ہو جاتے۔ لیکن میرے اماں ابا نے کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے تھے۔ وہ خوددار تھے اور ہاتھ پھیلانے سے بہتر مر جانا پسند کرتے تھے۔ ان کی یہی عادت مجھے مل گئی تھی۔ میں نے سرکاری اسکول میں جیسے تیسے کر کے میٹرک کیا، لیکن اب مزید آگے پڑھنے کے لیے میرے پاس وسائل نہیں تھے، اس لیے چپ چاپ گھر بیٹھ گئی۔ گھر کے کام سیکھتی اور اماں کا ہاتھ بٹاتی۔ میری نانی لوگوں کا گھر دوسرے گاؤں میں تھا اور وہ اپنے گاؤں میں کھاتا پیتا گھرانہ تھا، جس کے پاس نوکر چاکر ہر چیز تھے۔ لیکن میری اماں نے کبھی ان کے سامنے اپنے حالات بیان نہیں کیے تھے۔ وہ ان کو بھی کچھ نہیں بتاتی تھی کہ وہ کس حالت سے گزر رہی ہیں، اور نہ ہی کبھی ابا نے ان سے کہا تھا، بلکہ 1-2 دفعہ اماں نے بات کی تو ابا بہت غصہ ہوئے اور کہنے لگے کہ آج تو تم نے یہ بات کر دی، لیکن آئندہ ایسی بات نہ کرنا۔ میرے ابا شروع سے غریب نہیں تھے، بلکہ ان کا گھرانہ بھی کھاتے پیتے گھرانوں میں شمار ہوتا۔ لیکن ابا کی شادی کے کچھ عرصے بعد ہی میرے دادا اور دادی کا ایک ساتھ انتقال ہو گیا، تو تایا نے چھوٹے بھائی کا سارا حصہ بیچا اور ملک سے باہر چلے گئے۔ ساری زمینیں جن پر ابا کام کرتے تھے جب بک گئی اور تایا اپنی فیملی کو لے کر باہر چلے گئے، تب تک ابا تک خبر پہنچی، یہاں تک کہ جس گھر میں رہتے تھے وہ بھی تایا نے بیچ دیا تھا۔ تب ابا سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کے اپنے سگے بھائی ان کے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں۔ ان سے اتنا بڑا صدمہ برداشت نہیں ہوا تو انہیں ہارٹ اٹیک آ گیا۔ اماں اکیلی تھی، ان کے پاس ایک زیور کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا جس سے وہ ابا کا علاج کرواتی، اس لیے انہوں نے آدھا زیور بیچ دیا اور ابا کا علاج کروایا۔ ابا جب ٹھیک ہوئے تو باقی کا زیور بیچ کر ایک چھوٹا سا گھر لے لیا۔ تب ماموں اور نانی نے بہت کوششیں کی مدد کرنے کی، لیکن ابا نے صاف انکار کر دیا۔ اب ابا کے پاس کچھ بھی نہیں تھا جس سے وہ کوئی کاروبار شروع کر لیتے، اس لیے انہوں نے دہاڑی کرنا شروع کر دی۔ اور پھر جب میں نے ہوش سنبھالا تو خود کو اس چھوٹے سے گھر میں پایا۔ لیکن میں نے ابا کو بہت حوصلہ مند پایا، وہ بہت صابر تھے، میں نے آج تک ان کے منہ سے شکوہ نہیں سنا تھا۔ جس دن کام نہ ملتا وہ تب بھی پریشان نہ ہوتے اور اللہ پر توکل رکھ کر اماں کو تسلی دیتے۔ خیر، وقت کا کام گزرنا ہوتا ہے۔ جب ہر دوسرے دن فاقے ہونے لگے تو بچے بھی 3 تھے۔ ابا کو لگا کہ اب کچھ کرنا چاہیے۔ ابا نے ایک دوست سے کچھ مہینے کا ادھار لے کر ایک کرائے پر دکان لے کر شروع کی، لیکن وہ منافع ہونے کے بجائے 2 ماہ میں ہی ابا قرض دار ہو گئے۔ وہ بھی بیچ کر جو پیسے ادھار لیے تھے وہ بھی پورے واپس نہیں ہوئے اور پھر سے مزدوری کرنے لگے۔ اب گھر چلانے کے ساتھ قرضہ بھی اتارنا تھا۔ اماں بہت فکر مند تھی، اوپر سے مجھے بڑا ہوتے دیکھ کر انہیں نئی پریشانی نے گھیر رکھا تھا۔ میں نے میٹرک کے بعد ابا سے کسی چھوٹے موٹے اسکول میں جاب کرنے کا کہا تو پہلے تو ابا نے انکار کر دیا، لیکن پھر اماں نے سمجھایا کہ چلو جو 2 پیسے کمائے گی اپنے جہیز کے لیے کچھ بنا لے گی، تو ابا بھی مان گئے۔ یوں میں نے پاس ہی ایک پرائیویٹ اسکول میں چند سو کی تنخواہ پر پڑھانا شروع کر دیا، لیکن ان پیسوں کو میں نے ابا کے قرضے لیے جوڑنا شروع کر دیا۔
میں ایک بھی پائی خرچ نہیں کرتی اور یوں 1 سال میں نے اتنے پیسے جوڑ لیے کہ ابا کا بقایا قرض ادا ہو گیا۔ ابا میرے بے حد مشکور تھے اور دکھی بھی تھے کہ وہ بیٹی کی کمائی سے اپنا قرض اتار رہے ہیں، لیکن میں نے انہیں ایموشنل کیا کہ وہ مجھے اپنا بیٹا ہی سمجھیں۔ یوں قرض ادا ہوا تو سارے گھر پر سے پریشانی کا ایک بوجھ کم ہو گیا۔ لیکن پھر حالات نے کایا پلٹی اور میرے ساتھ عجیب عجیب واقعات پیش ہونے لگے۔ پہلے پہل تو مجھے یوں لگتا جیسے کوئی مجھے سوئی ہوئی کو جگانے کی کوشش کرتا ہے۔ میں اٹھتی تو وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ میں بہت زیادہ ڈر جاتی لیکن اپنا وہم سمجھتی، مگر کب تک اس بات کو وہم سمجھ سکتی تھی؟ جب ہر دوسرے دن ایسا ہونے لگا تو مجھے شدید پریشانی ہوئی۔ انہی دنوں ماموں کی بیٹی کی شادی آئی تو اماں پریشان ہو گئی کہ کیسے اخراجات پورے کریں گے۔ خیر اللہ اللہ کر کے میں نے ان کی ہتھیلی پر اپنی اس ماں کی تنخواہ رکھی جس سے چھوٹے دونوں بہن بھائیوں کے کپڑے بنے، تو اماں نے ابا کے اور اپنے کچھ پرانے جوڑے نکال لیے۔ لیکن میں رہ گئی تو میں نے اماں سے صاف صاف کہہ دیا کہ میں ویسے بھی نہیں جانا چاہتی تھی، کیونکہ وہاں سب کزنز اتنے اچھے اچھے کپڑے پہنتی تھی اور میں ان میں اتنے سستے کپڑوں میں شرمندہ ہی رہتی تھی۔ اسی لیے پھر مجھے وہاں جانا پسند ہی نہیں تھا۔ ابا مجھے چھوڑ کر جانے پر راضی نہیں تھے، لیکن میں نے یہ بہانہ بنا دیا کہ مجھے اسکول سے چھٹی نہیں مل رہی۔ ابا کہنے لگے کہ وہاں سب پوچھیں گے تو سب کو کیا کہیں گے؟ میں نے انہیں کہا کہ سب کو یہی بتائیے گا کہ میرے امتحان ہیں، اسی وجہ سے میں نہیں آ سکی۔ ویسے بھی دوسرا گاؤں تھا اور آنا جانا بھی بہت کم تھا، اسی لیے کسی کو نہیں پتا تھا کہ میں کیا پڑھ رہی ہوں۔ اماں بھی شاید سمجھتی تھی، اسی لیے ابا کو راضی کر لیا اور پھر اماں ابا اور دونوں بہن بھائی چلے گئے اور میں اکیلی گھر پر رہ گئی۔ اچھا کھانا تو ویسے بھی ہمارے گھر شاذ و نادر ہی بنتا تھا اور کبھی تو گزارے لائق کھانے کے بھی فاقے پڑ جاتے۔ آج بھی کل کی تھوڑی سی دال پڑی تھی۔ جانے سے پہلے اماں نہ جانے کب کا مڑا تڑا سوکھا نوٹ میری مٹھی میں پکڑاتے ہوئے بولی کہ یہ لو، جب تک ہم نہیں آتے تب تک جس چیز کی ضرورت ہوئی منگوا لینا۔ لیکن شاید اماں یہ بات بھول گئی تھی کہ گھر میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو میں ضرورت کے وقت استعمال کر سکتی۔ خیر میں نے چپ کر کے وہ نوٹ اپنے دوپٹے کے پلو میں باندھ دیا۔ اماں ابا کو رخصت کر کے اپنے صحن میں موجود اس صدیوں پرانے بیری کے درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گئی۔ وہاں روز بیٹھنا اور اس سے باتیں کرنا میرا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ روز میں اس درخت کو اپنے پورے دن کی رودات سنایا کرتی تھی۔ آج بھی میں بے حد دکھی سے اس کو سنا رہی تھی کہ میں اپنی غریبی کی وجہ سے اپنے حصے کی خوشیاں بھی نہیں دیکھ سکی۔ اچانک سے اس سے باتیں کرتے نہ جانے میں کب نیند کی وادی میں چلی گئی۔ میری آنکھ کھلی تو ہر طرف اندھیرا پھیل چکا تھا۔ مجھے اکیلے گھر میں خوف نے گھیرے میں لے لیا اور کچھ وہ واقعات جو اتنے دن سے میرے ساتھ ہو رہے تھے میرے ذہن میں گردش کرنے لگے۔ صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا اور دال کا سوچ کر ہی منہ برا سا ہو رہا تھا۔ بھوک سے برا حال تھا۔ اماں کا دیا سو کا نوٹ یاد آیا تو دوپٹے کا پلو دیکھنے لگی، لیکن اگلے ہی لمحے ساکت رہ گئی جو کہ آخری امید تھی۔ وہ بھی ختم ہو گئی تھی کیونکہ دوپٹے کے ساتھ اب کچھ بھی نہیں تھا۔ نہ جانے وہ نوٹ کہاں گر گیا تھا، نہ ہی کوئی لالٹین یا ٹارچ تھی جس کو جلا کر میں وہ پیسے ڈھونڈ سکتی۔ چپ چاپ دل پر پتھر رکھ کر اندر کمرے میں گئی اور چارپائی پر بیٹھ گئی۔ نہ جانے پھر سے اپنی زندگی کے متعلق میں سوچنے لگی۔ ایسے ہی اپنی موج میں بیٹھی تھی کہ تبھی نظر سامنے پڑی تو گویا میرا سانس رک گیا۔ سامنے دیوار کے پاس رینگتا ہوا سانپ دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ پہلی دفعہ سانپ کو دیکھ کر میرا رنگ فک ہو گیا۔ وہ ایک کالے رنگ کا سانپ تھا جو دیکھنے میں ہی انتہائی خوفناک لگ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر نہ میری آواز نکل رہی تھی اور نہ ہی مجھ سے چیخا جا رہا تھا۔ میں بس اسے پتھر ہوتی نگاہوں سے دیکھتی رہی اور ہلنے جلنے کے قابل بھی نہیں رہی۔ اچانک وہ سانپ میری نظروں سے اوجھل ہو گیا اور نہ جانے کس کی طرف گیا، لیکن میری سانس نارمل ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ کافی دیر میں ایک ہی پوزیشن میں بیٹھے رہنے کے بعد اٹھی اور جلدی سے دروازہ کھول کر ہمسایوں کے گھر چلی گئی۔ ہمسایوں کی بہو نیلم سے میری کافی بنتی تھی۔ اس نے جب مجھے اس حال میں دیکھا تو جلدی سے میرے پاس آئی اور میرا سفید پڑتا چہرہ دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ میں نے اسے سانپ کے متعلق بتایا تو وہ کہنے لگی کہ میں اکیلی گھر پر ہوں تو اسی طرح ڈرتی رہوں گی، اسی لیے وہیں اس کی ساس کے کمرے میں لیٹ جاؤں۔ لیکن مجھے اس طرح سے کسی کے گھر سونا بہت عجیب لگ رہا تھا۔
اس نے مجھے سمجھایا کہ اگر اس طرح ڈرتی رہی تو ساری رات نہیں سو سکوں گی۔ اب مجھے وہ واقعات بھی یاد آنے لگے جس سے میرا خوف مزید بڑھ گیا، تو میں نے یہی سوچا کہ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے اور چپ کر کے اس کی ساس کے کمرے میں لیٹ گئی۔ آدھی رات کا وقت تھا، خواب میں کوئی آدمی میرے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ میں آگے آگے اچانک سے ایک ایسی جگہ پر پہنچی جہاں سوائے اندھیرے کے کچھ نہیں تھا۔ مجھے وہاں کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ پھر مجھے یوں لگا جیسے میرے تکیے کو کوئی مسلسل ہلا رہا ہے۔ میں نے ہلنے کی کوششیں کی لیکن بالکل ساکت لیٹی رہی۔ نہ مجھ سے ہلا جا رہا تھا اور نہ ہی آنکھیں کھولی جا رہی تھی۔ پھر میری کنڈیشن میں فرق آیا اور میں ایک چیخ سے اٹھی، لیکن جب میں نے ادھر ادھر دیکھنا چاہا تو وہاں مکمل اندھیرا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھک دھک کر رہا تھا۔ میں نے پریشانی سے اٹھنا چاہا لیکن مجھ پر خوف طاری ہو گیا۔ دروازہ بند تھا اور دروازے کے نیچے جو جگہ تھی وہاں سے روشنی آ رہی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی کہ میں کیا کروں۔ میں وہیں بیٹھ کر رونا شروع ہو گئی۔ کافی دیر رونے کے بعد جب دوبارہ سے لیٹنے لگی تھی تبھی مجھے دوبارہ وہی سانپ جو اپنے گھر میں نظر آیا تھا دروازے کے نیچے سے گزرتا دکھائی دیا۔ میرا سانس دوبارہ سے رک گیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ دوبارہ سے رونا شروع ہو گئی اور اپنی ہمسائے کو اٹھانے کے لیے آوازیں دینے لگی، لیکن یہ کیا؟ میری آواز تو مکمل طور پر بند ہو چکی تھی۔ مجھ سے بالکل نہیں بولا جا رہا تھا۔ میں نے بہت بولنے کی کوشش کی لیکن آواز تھی کہ نکل ہی نہیں رہی تھی۔ جیسی کنڈیشن گھر میں ہوئی تھی بالکل ویسی کنڈیشن تھی۔ اب وہ سانپ اس دروازے سے باہر نکل کر جا چکا تھا۔ جیسے ہی وہ دروازے سے باہر نکل کر گیا میرے الگ سے ایک زوردار چیخ برآمد ہوئی۔ تب میں نے بولنے کی کوشش کی تو میری آواز نکلنا شروع ہو گئی۔ میں نے جلدی سے ہمسائے کو اٹھایا اور کہنے لگی کہ سانپ سانپ ہے۔ وہ بھی پریشانی سے اٹھ کر لائٹ چلائی اور ادھر ادھر ہر جگہ دیکھنے لگی۔ میں نے دروازے کی طرف اشارہ کیا تو انہوں نے دروازہ کھولا اور واحد دروازے کی طرف دیکھنے لگی، لیکن انہیں کہیں بھی سانپ کا نشان نظر نہیں آیا۔ وہ میرے پاس آئی اور مجھے تسلی دینے لگی۔ وہ میری کنڈیشن دیکھ رہی تھی کہ میں کس قدر ڈر چکی تھی۔ وہ جلدی سے پانی لائی اور مجھے پانی پلایا اور مجھے لیٹنے کا کہنے لگی، لیکن مجھ پر تو سانپ کا خوف حاوی ہوا تھا۔ انہوں نے بہت مشکل سے مجھے لٹایا اور کہنے لگی کہ سونے کی کوشش کرو، لیکن میں جب بھی آنکھیں بند کرتی تو وہ کالے رنگ کا سانپ میری آنکھوں کے آگے آ جاتا۔ جس طرح میں پہلے بہت ڈری تھی وہ ڈر دوبارہ مجھ پر غالب آ جاتا۔ لیکن کافی دیر مسلسل آنکھیں بند رکھنے کی وجہ سے میں نیند کی وادی میں چلی گئی۔ اگلی صبح جب آنکھ کھلی تو مکمل روشنی ہر جگہ پھیلی تھی اور سب اپنے اپنے کام میں مگن تھے۔ مجھے عجیب شرمندگی نے گھیر لیا۔ اسکول کا بھی وقت ہو رہا تھا۔ میں جلدی سے اٹھی اور اپنے گھر کی طرف چل دی۔ ہمسائے نیلم نے بہت زور لگایا کہ میں ناشتہ کر کے جاؤں، لیکن میں نہیں کرتی اپنے گھر آ گئی۔ حالانکہ بھوک تو بہت زوروں کی لگی تھی، لیکن کیا کرتی، اناڑے آ گئی۔ خیر، اسکول جانے کے لیے تیار ہونے لگی۔ تیار کیا خاک ہونا تھا، وہی 3 جوڑے جنہیں دھو کر استری کر لیتی تو ان کی صدیوں پرانی چمک واپس تو نہیں آتی، لیکن اس قابل تھے کہ پہنے جا سکتے تھے۔ خیر، اسکول میں بھی بار بار وہی والا واقعہ ذہن میں آتا رہا۔ سارا دن یوں ہی گزر گیا۔ اسکول سے واپس آئی تو بھوک نے دوبارہ سے سر اٹھایا، لیکن اب تو کچھ بھی نہیں تھا پاس جو کھا کر گزارا ہی کر لیتی۔ پھر اس بیری کے درخت کے پاس بیٹھ کر اپنی آپ کے متعلق اور رات کے متعلق سوچنے لگی۔ اب رات کا خوف کافی حد تک کم ہو چکا تھا، اسی لیے اپنا دھیان بٹانے کو اپنی دوست کو بلا لیا جس سے میں ہر بات کرتی تھی۔ وہ بھی ہماری طرح سیاہ پوش لوگ تھے جن کے گھر ہماری ہی طرح ایک روٹی پک جاتی اور کبھی نہ پکتی۔ میں نے اسے کل رات کا سارا واقعہ بتایا، جسے سن کر اس نے مجھے تسلی دی۔ اس نے مجھے کھانے کے متعلق پوچھا تو مجھ سے جھوٹ نہیں بولا گیا اور میں نے اسے بتایا کہ میں نے کل سے کچھ نہیں کھایا۔ وہ بہت پریشان ہوئی اور گھر جاتی اس نے روٹی کے ساتھ سالن میرے لیے بھیج دیا۔ شکر ہے کہ آج مجھے بھی روٹی نصیب ہوئی۔ مسلسل پچھلے 2 دن سے کچھ نہ کھانے پر آج جب روٹی ملی تو میں بے حد خوش ہوئی۔ میں خوشی خوشی وہ روٹی اٹھائے ابھی چارپائی پر بیٹھی ہی تھی کہ دروازے پر آنے والی دستک سے جنجلا اٹھی اور روٹی سمیت دروازے پر پہنچی تو وہاں ایک بہت ہی کمزور بوڑھی عورت کھڑی تھی جو مسکین سی شکل بنا کر میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے پوچھا کہ جی اماں جی، تو وہ اپنی لڑکھڑاتی آواز میں کہنے لگی، بیٹا کل سے بھوکیوں کچھ کھانے کو دے دو۔
اس کی بات سن کر میں پریشان ہو گئی کہ اب کیا کروں، لیکن پھر خود کو اللہ کے سپرد کرتے وہ روٹی اس بوڑھی عورت کی طرف بڑھا دی۔ وہ عورت بہت خوش ہوئی اور روٹی لے کر چلی گئی۔ میں چپ چاپ سے کمرے میں آ کر سونے کی کوششیں کرنے لگی۔ آج پھر سے مجھ پر وہ خوف حاوی نہیں ہوا تھا، بلکہ میں نے ہر چیز کو سائڈ پر رکھتے ہوئے اپنی دوست کی بتائی ہوئی نصیحتوں پر عمل کیا۔ سونے کی کوشش کرنے لگی۔ نیند تو آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ بار بار یوں ہی محسوس ہوتا جیسے ابھی کوئی آ جائے گا۔ آنکھیں بند کر کے مسلسل سونے کی کوششیں کرتی رہی۔ تبھی یوں لگا کہ جیسے کوئی مجھے پکار رہا ہے۔ پہلے تو میں خود کو کوس رہی تھی کہ مجھے اتنے وہم ہو رہے، اتنی ڈرپوک کیوں بن رہی ہوں، لیکن جب پھر 2 دفعہ مسلسل آواز سنائی دی تو میں لحاف سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ دل مزید دھک دھک کرنے لگا۔ تھوڑا غور کرنے پر پتہ چلا کہ آواز باہر سے آ رہی تھی، یعنی کہ صحن سے۔ پہلے تو دل کیا کہ سکون سے بیٹھی رہوں، پھر ہمت کرتے ہوئے پاؤں میں چپل پہنی اور باہر نکل گئی۔ سردیوں کی لمبی لمبی راتیں تھی، ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ دور دور سے کسی انسان کا نام و نشان بھی گھر میں محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ پورے گھر میں ہر طرف سے سائیں سائیں ہو رہی تھی۔ خاموشی نے منظر کو مزید خوفزدہ کیا ہوا تھا، اور کچھ میرے ساتھ ہونے والے حادثات نے میری رہی سہی ہمت بھی ختم کر دی، اور میں آواز کی سمت جانے لگی۔ اب آواز نہیں آ رہی تھی۔ اچانک سے پھر دوبارہ میرے نام کی پکار ہوئی۔ پکارنے والی کوئی عورت تھی۔ میں اس آواز کی سمت گئی تو پکارنے والی کو دیکھ کر ایک لمبا سانس کھینچا۔ آواز ساتھ والے گھر کی دیوار کے پاس سے آ رہی تھی۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر صحن کی لائٹ جلائی تو وہ نیلم تھی جو پکار رہی تھی، اور حقیقت میں پکار رہی تھی۔ پہلے تو میرا دل کیا کہ خود کو ہی 2-4 تھپڑ لگاؤں، جو عام انسان کی آواز کو بھی پراسرار بنا لیا تھا، مگر پھر خود کو کمپوز کرتے ہوئے نیلم کے پاس گئی اور کہنے لگی، باجی آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا، مجھے لگا نہ جانے کون آوازیں دے رہا ہے۔ نیلم میرا چہرہ دیکھ کر تھوڑی پریشان ہوئی اور کہنے لگی، نور اپنا رنگ دیکھو کیسے خوف سے سفید پڑا ہوا ہے، اور آج اکیلی سو گئی تو پھر دوبارہ سے ڈر جاؤ گی، چپ کر کے ادھر آ جاؤ، ادھر آ کر لیٹ جانا۔ لیکن میں نفی میں گردن ہلانے لگی اور بولی کہ باجی آپ کو پتہ ہے رات وہ سانپ مجھے آپ کے گھر میں بھی نظر آیا تھا، اب تو میرا اپنے گھر سے ہلنے کو بھی دل نہیں کر رہا۔ نیلم باجی کہنے لگی کہ سانپ تو تم نے اپنے گھر میں بھی دیکھا تھا، نہ جانے وہ کون سا سانپ ہے جو صرف تمہیں ہی نظر آتا ہے، ہمیں کیوں نہیں نظر آتا؟ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمیں تو وہ نظر نہیں آیا، اور پہلے تمہیں اپنے گھر میں نظر آیا، پھر کل ہمارے گھر بھی نظر آ گیا۔ لیکن میں چپ چاپ ان کی شکل دیکھتی رہی اور کہنے لگی کہ نہیں باجی، میں اپنے گھر ہی سو جاؤں گی، مجھے ایسے بہت عجیب لگتا ہے۔ پہلے تو دل میں خیال آیا کہ چلو جا کر لیٹ جاتی ہوں، لیکن پھر نہ جانے کیا سمائی اور کہنے لگی نہیں، اپنے گھر ہی لیٹوں گی۔ لیکن نیلم باجی کسی طور پر راضی نہیں تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ تمہیں اکیلی نہیں چھوڑ سکتی، رات تم اتنا برا ڈر گئی تھی، چپ کر کے لیٹ جاؤ، کچھ نہیں ہوتا۔ آخر اتنی دیر کی بحث کے بعد نیلم باجی نے مجھے منا لیا اور اپنے گھر بلایا۔ میں ان کے گھر گئی تو انہوں نے چاول بنائے تھے، انہوں نے میرے آگے رکھ دیے۔ میں نے بہت منع کیا لیکن انہوں نے میری نہیں سنی اور کہنے لگی کہ مجھے پتہ ہے تم نے کچھ نہیں کھایا، میرے سامنے ڈرامے نہیں کرنے، چپ چاپ یہ کھانا ختم کرو۔ بھوک تو بہت لگی تھی، اسی لیے جلدی سے چاول کھانے لگی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے صدیوں بعد کچھ کھانے کو مل رہا ہے۔ جلدی سے کھانا ختم کیا تو نیلم باجی بیٹھ کر باتیں کرنے لگ گئی۔ ان کے شوہر کے آنے میں دیر تھی۔ انہوں نے ادھر ادھر کی باتیں کر کے میرا دھیان اتنا بٹا دیا کہ مجھے خوف بالکل محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ ان کی ساس ایک اچھی خاتون تھی، ان کے ساتھ تو ہمارے بہت دیر سے میل ملاپ تھے۔ انہوں نے بھی تھوڑی دیر باتیں کی اور پھر جا کر لیٹ گئی۔ نیلم باجی کے شوہر آئے تو میں چپ چاپ ان کی ساس کے کمرے میں گئی اور سونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن جیسے ہی لیٹی تو دوبارہ خوف حاوی ہو گیا اور مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی میرے بالکل پاس کھڑا ہے۔ میں پریشان ہو گئی، اٹھ کر بیٹھ گئی۔ نیلم باجی کی ساس سو چکی تھی۔ دوبارہ خوف حاوی ہوا تو تھر تھر کانپنے لگی، کسی کو پکار بھی نہیں سکتی تھی۔ اللہ کا نام لے کر دوبارہ لیٹ کر آنکھیں بند کی اور سونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن یہ کیا؟ یوں محسوس ہوا جیسے میرے پاؤں پر کوئی چیز رینگ رہی ہے۔ جلدی سے بیٹھ گئی تو دروازے کے نیچے سے آتی روشنی میں میری نظر پاؤں پر پڑی تو چیخ میرے گلے میں ہی گھٹ گئی، کیونکہ میری آواز تو نکل ہی نہیں رہی تھی۔ وہ سانپ جو 2 دن سے مسلسل گھر میں اور ادھر ادھر دیکھ رہی تھی وہ میرے پاؤں پر رینگ رہا تھا۔ میں نے اپنا پاؤں ہلانے کی کوشش کی، لیکن اب تو میرا پاؤں بھی نہیں ہل رہا تھا۔ وہ عجیب و غریب بے حد خوفناک شکل کا سانپ تھا۔
یوں لگ رہا تھا جیسے ابھی میری سانس بند ہو جائے گی۔ اچانک سے اس سانپ نے اپنا منہ میرے پاؤں کی طرف کیا اور میرا خوف سے سانس رک گیا۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی لیکن میری آواز بند ہو گئی اور اس سانپ نے میرے پاؤں پر ڈنگ مارا۔ اس کے ڈنگ مارتے میں ہوش و آواز سے مکمل بیگانہ ہو گئی۔ مجھے کچھ معلوم نہیں کہاں پر ہوں۔ دوبارہ جب آنکھ کھلی تو اپنے گھر پر موجود نہیں تھی، بلکہ وہ کوئی عجیب و غریب کوٹری تھی۔ پہلے پہل تو سمجھ نہیں آئی کہ میں کہاں ہوں۔ جب سمجھ آنا شروع ہوئی تو مجھے پتہ چلا کہ اپنے گھر نہیں ہوں۔ وہاں ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ پچھلے منظر کو یاد کرنے کی کوشش کی تو نیلم کے گھر کی ساری رودات یاد آئی۔ آخر میں اس سانپ کی شکل ذہن میں آتے ہی دوبارہ سے خوف نے مجھے اپنی لپیٹ میں لیا۔ یہاں ہر طرف اندھیرا تھا۔ میں مزید خوفزدہ ہونے لگی کہ شاید مر چکی ہوں اور یہ قبر ہے۔ میں سوچ رہی تھی جب اچانک روشنی نمودار ہوئی، ایک انتہائی خوبصورت شکل کا انسان نما، پتہ نہیں وہ کیا تھا جو میرے سامنے نمودار ہوا، اور کہنے لگا، اتنے عرصے سے صرف اس موقع کی تلاش میں تھا۔ بہت مشکل سے مجھے یہ موقع ملا کہ تم میری گرفت میں آئی ہو۔ اب کہیں بھی نہیں جا سکو گی اور نہ ہی میں تمہیں کہیں جانے دوں گا۔ میں پریشانی سے اس کا منہ دیکھنے لگی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، کون ہے؟ میں نے بولنے کی کوشش کی تو میری آواز نہیں نکلی، یعنی کہ میری آواز تب سے اب تک بند تھی۔ نہ جانے آواز کہاں گئی تھی۔ وہ آدمی یہ سب کہتے ہوئے وہاں سے چلا گیا اور دوبارہ اندھیرا ہو گیا۔ شاید میں جہنمی ہو چکی ہوں، یہ کوئی جہنم کا فرشتہ ہوگا۔ نہ جانے کون کون سی سوچ میرے ذہن میں آ رہی تھی۔ تبھی وہ خوفناک شکل والا دوبارہ نمودار ہوا۔ اس دفعہ وہ اکیلا نہیں آیا تھا، بلکہ اس کے ساتھ 2-3 عجیب و غریب شکل کی عورتیں تھیں۔ انہوں نے مجھے اٹھایا اور نہ جانے کس سمت کو جانے لگی۔ میں بول نہیں سکتی تھی، نہ ہل سکتی تھی، بس ان کو دیکھ سکتی تھی اور پاگلوں کی طرح دیکھے جا رہی تھی۔ وہ لوگ مجھے ایک عجیب و غریب سی جگہ پر پہاڑ نما کوئی عمارت بنی تھی اس کے سامنے لے گئے۔ وہ عمارت اس قدر بوسیدہ تھی کہ اسے دیکھ کر ہی خوف محسوس ہو رہا تھا۔ نہ جانے وہ اندر سے کس قدر خوفناک ہوتی۔ وہ مجھے اندر کی جانب لے جانے لگے۔ خوف اور وحشت سے میری آنکھیں پھیل گئی، میرا دل بند ہو رہا تھا۔ نہ جانے کون لوگ تھے اور میں وہاں کیسے پہنچی۔ شاید نیلم آپا نے سانپ کے ذریعے مجھے بے ہوش کروایا ہو، اسی لیے تو اتنا اصرار کر رہی تھی کہ میں ان کے گھر لیٹوں۔ میرے دل میں عجیب و غریب وسوسے آنے لگے، لیکن بھلا نیلم آپی کو مجھ سے کیا مفاد ہو سکتا ہے؟ میں یہاں کیسے آ سکتی ہوں؟ میں تو ان کے گھر پر تھی۔ سوچ سوچ کر میرا دماغ بالکل معوف ہو رہا تھا۔ وہ لوگ مجھے عمارت کے اندر لے کر جا رہے تھے اور میں نہ بول سکتی تھی نہ ہل سکتی تھی۔ میں ہل کر ادھر ادھر ہی بھاگ سکتی تھی۔ نہ جانے انہوں نے میرے جسم پر کیا کیا تھا۔ عمارت مکمل طور پر اندھیرے میں ڈوبی تھی۔ اچانک سے ایک طرف سے بڑھیا آئی جس کے ہاتھ میں لالٹین تھی۔ جیسے ہی اس نے لالٹین کی روشنی در در کی تو خوف سے میری آنکھیں وحشت سے پھیل گئی، کیونکہ ارد گرد عجیب و غریب قسم کی کھوپڑیاں لٹکی تھی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے اگر میں نے مزید کچھ دیکھا تو مجھے ہارٹ اٹیک آ جائے گا اور میں یہیں پر مر جاؤں گی۔ اس قدر خوفناک منظر تھا کہ میں نے آنکھیں بند کرنا چاہی، لیکن آنکھیں بند بھی نہیں ہو سکی۔ تبھی دوسری طرف سے مجھے دھماکے کی آواز آئی۔ جیسے ہی آواز آئی، وہ لڑکیاں جنہوں نے مجھے پکڑا تھا اچانک مجھے چھوڑ دیا اور میں نیچے زمین پر گری۔ میری آنکھوں کے آگے دوبارہ اندھیرا چھایا۔ میں ہوش و آواز سے بیگانہ ہو گئی۔ میری دوبارہ آنکھ کھلی تو میں دوبارہ سے ایک اندھیری کوٹری میں تھی، اور وہ منظر جو تھوڑی دیر پہلے واقع ہوا تھا وہ بالکل میرے ذہن سے نکل چکا تھا۔ مجھے یاد تھا تو صرف یہ کہ نیلم کے گھر سے اس کوٹری تک جانا۔ میں دوبارہ سے سوچنے لگی کہ میں وہاں کیسے آ سکتی ہوں۔ کافی دیر وہیں لیٹے گزر گئی اور لیٹے لیٹے نہ جانے میں دوبارہ کیسے سو گئی۔ جب دوبارہ آنکھ کھلی تو دوبارہ سے میں نے خود کو کوٹری میں پایا۔ نہ جانے کہاں پھنس گئی تھی جہاں سے راہ فرار کا بھی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر گزری کہ اچانک سے منظر خود بخود تبدیل ہونے لگ گیا۔ اندھیرے کی بجائے یکدم روشنیاں جگمگانے لگی اور اچانک سے ایک دھماکہ ہوا۔ میں بالکل ڈر گئی۔ سامنے دیکھا تو ایک وسیع و عریض خوبصورت کمرہ تھا۔ وہ اس قدر خوبصورت تھا کہ اسے دیکھ کر آنکھیں چندی آ رہی تھی۔ میں اس کوٹری کی بجائے اب ایک خوبصورت پلنگ پر لیٹی تھی۔ میں حیرانی سے کبھی ارد گرد دیکھتی اور کبھی خود کو ہوش دلوانے کی کوشش کرتی کہ کیا واقعی سچ میں ایسا کچھ ہے یا میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ لیکن وہ کوئی خواب نہیں بلکہ حقیقت تھی۔ کچھ دیر گزری کہ وہاں ایک نقاب پوش لڑکی بڑا سا تھال سے جا کر لے آئی، جس میں مختلف قسم کے پکوان خوشبوؤں کے ساتھ سجے ہوئے تھے۔
اس نے وہ تھال میرے سامنے رکھ دیا اور انتہائی خوبصورت آواز میں کہنے لگی، کھانا کھا لیں۔ نواب صاحب کہہ رہے ہیں کہ پھر آپ کو تیار کرنا ہے۔ میں مزید حیرانی سے اس کا منہ دیکھنے لگی کہ یہ کون ہے اور اب کون نواب صاحب؟ ہمت کر کے میں نے اس سے پوچھ لیا، بات سنیں، آپ کون ہیں؟ یہ کون سی جگہ ہے اور کون آپ کے نواب صاحب ہیں؟ مجھے گھر جانا ہے، پلیز مجھے یہاں سے جانے دو۔ کچھ خوف حاوی تھا اور کچھ انجان جگہ اور عجیب لوگ دیکھ کر مجھے بے تحاشا رونا آ گیا۔ وہ لڑکی مجھے روتے دیکھ کر گھبرا گئی اور کہنے لگی، چپ کر جاؤ، نواب صاحب کو پتہ چلا تو وہ مجھے ڈانٹیں گے۔ لیکن میں اس کی بات سن کر مزید رونے لگ گئی۔ وہ لڑکی مجھے روتا چھوڑ کر واپس چلی گئی۔ اسے گئے تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ اس کے پیچھے ایک آدمی جس نے شاہی قسم کا لباس پہنا تھا وہاں آیا اور میرے پاس بیٹھ گیا۔ اسے دیکھ کر میں مزید خوف زدہ ہو گئی اور 2 قدم پیچھے ہٹ گئی، لیکن وہ نرمی سے مجھ سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا، ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، بلکہ ہم نے تو تمہیں ایک بڑے نقصان سے بچایا ہے۔ وہ نرمی سے کہہ رہا تھا اور میں حیران ہو رہی تھی کہ بھلا اس نے مجھے میرے گھر سے دور نہ جانے کہاں پر لا کر مجھے کسی نقصان سے بچایا۔ لیکن میں خاموش رہی۔ وہ آدمی پھر سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا، کوئی سوال پوچھنا چاہتی ہو تو پوچھ سکتی ہو۔ اور میرے دل میں اتنے سوال مچل رہے تھے کہ جلدی سے کہنے لگی، پلیز مجھے بتائیں کہ آخر میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میں یہاں پر کیسے آئی ہوں؟ اور یہ بات کرتے کرتے اچانک مجھے وہ سارا منظر یاد آنے لگا کہ کیسے وہ عورتیں اور خوفناک آدمی وہاں آئے تھے اور مجھے اس خوفناک عمارت میں لے کر گئے تھے۔ خوف سے میں نے بلند آواز میں چیخنا شروع کر دیا، کیونکہ وہ منظر اس قدر خوفناک تھا کہ میرا دل پھٹنے والا ہو گیا۔ میں نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ دیا اور نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہنے لگی کہ نہیں، مجھے وہاں سے نکالو۔ یہ کہتے ہوئے میں دوبارہ سے بے ہوش ہو گئی۔ اسی لیے تو میں نے اس کے ذہن سے وہ سارا منظر نکال دیا تھا کہ اگر اس نے دوبارہ وہ منظر یاد کیا تو یہ خوف کی حالت میں چلی جائے گی اور خوف اس پر اس قدر حاوی ہو جائے گا کہ یہ برداشت نہیں کر سکے گی۔ وہ آدمی جو نواب صاحب کے نام سے جانا جاتا تھا پاس کھڑے نقاب پوش لڑکی سے مخاطب ہو کر بولا، تو وہ لڑکی کہنے لگی، پھر اب کیوں آپ نے وہ منظر اس کے ذہن میں لایا؟ تو وہ آدمی کہنے لگا کہ اگر اس کے ذہن میں وہ منظر نہ لاتا تو یہ میری بات پر کبھی یقین نہ کرتی کہ اس کے ساتھ کچھ غلط ہونے لگا تھا اور ہم نے اسے بچایا تھا، بلکہ یہ ہمیں قصوروار سمجھتی۔ اسی لیے وہ سارا منظر اسے یاد کروانا بے حد ضروری تھا تاکہ ہماری بات پہ یقین کر لیتی۔ وہ نقاب پوش لڑکی مسکرانے لگی اور کہنے لگی، نواب صاحب، آپ جیسے عقل مند تو گویا پوری زندگی نہیں دیکھے، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اسے ہوش کیسے آئے گا؟ نواب صاحب کہنے لگے کہ تم اس کے ہوش میں آنے کی فکر نہ کرو، بلکہ میں خود ہی سے تھوڑی دیر ریلیکس ہونے کے لیے نیند کی کیفیت دے رہا ہوں۔ ابھی کچھ دیر تم اکیلا چھوڑ دو، جیسے ہی یہ ہوش میں آئے گی تو خود بخود ٹھیک ہو جائے گی۔ نواب صاحب یہ کہہ کر وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے ہوش آیا تو دوبارہ سے وہی منظر میرے دماغ میں گھومنے لگا، لیکن اب میں پہلے کی نسبت کچھ سنبھل چکی تھی، اس لیے زیادہ واویلا نہیں کیا، بس خاموش آنسو بہانے لگی۔ وہ نقاب پوش لڑکی دوبارہ سے وہاں آئی اور مجھے روتا دیکھ کر میرے پاس ہی بیٹھ گئی۔ مجھے تسلی دینے والے انداز میں کہنے لگی، گھبراؤ نہیں، تم ایک بہت بڑی مشکل سے نکل کر ادھر آئی ہو، یہاں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، بلکہ یہاں پر تم مکمل محفوظ ہو۔ لیکن اگر تم اس طرح سے روتی رہی تو ہمارے نواب صاحب کو غصہ آ جائے گا، تم ان پر یقین نہیں کر رہی، اسی لیے تم رونا بند کرو۔ میں اس کی بات سن کر ڈر گئی۔ اب نواب صاحب نہ جانے کیسا آدمی ہے اور اس کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرے گا۔ وہ لڑکی نہ جانے میرے ذہن میں آیا سوال کیسے جان گئی اور کہنے لگی کہ ہمارے نواب صاحب بہت اچھے انسان ہیں، اسی لیے تو تمہیں اس درندے سے بچا کر یہاں لے آئے ہیں اور وہ ساری رودات تمہیں ابھی آ کر سنائیں گے، لیکن اس سے پہلے تمہیں یہ کھانا کھانا ہوگا۔ وہ کھانا جو وہ اتنی دیر پہلے لے کر آئی تھی ابھی بھی گرما گرم تھا، ویسے ہی اسے بھاپ اٹھ رہی تھی۔ بھوک تو بہت زیادہ لگ رہی تھی، اسی لیے اس لڑکی کی بات سن کر چپ چاپ سے کھانے کی طرف ہاتھ بڑھا دیا اور کھانا کھانے لگی۔ جلدی جلدی میں نے کھانا ختم کیا۔ وہ نقاب پوش لڑکی تب تک میرے پاس ہی بیٹھی رہی۔ جیسے ہی میں نے کھانا ختم کیا اور اس کی طرف دیکھا تو وہ سمجھ گئی کہ اب میں نواب صاحب سے مل کر ساری حقیقت معلوم کرنا چاہتی ہوں، اسی لیے وہ آنکھوں سے اشارہ کرتے وہاں سے اٹھ گئی اور میں انتظار کرنے لگی
میں دوبارہ سے اس منظر کے متعلق سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی، کیونکہ وہ اس قدر بھیانک تھا کہ اگر اس کے متعلق تھوڑا سا بھی سوچتی تو میرا دماغ معاف ہو جاتا۔ اسی لیے اب میں اس منظر کو سوچنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ میں کافی دیر انتظار کرتی رہی۔ جب وہ کافی دیر بھی نواب صاحب نہیں آئے تو میں آنکھیں بند کر کے پیچھے کو ٹیک لگا کر بیٹھ گئی، لیکن جیسے ہی آنکھیں بند کی وہ بھیانک شکل میری آنکھوں کے سامنے آ گئی۔ ایک چیخ میرے گلے سے نمودار ہوئی۔ میں دوبارہ سے کانوں پر ہاتھ رکھ کر چیخنے لگ گئی، یا خدایا، میں کہاں پھنس گئی ہوں؟ میں دوبارہ سے رونا شروع ہو چکی تھی۔ وہ نقاب پوش لڑکی اور نواب صاحب دوبارہ میرے پاس آئے اور میرے بیڈ پر براجمان ہو گئے۔ اچھا، اب تم حقیقت جاننا چاہتی ہو؟ وہ نواب صاحب میری طرف دیکھتے ہوئے گویا ہوا۔ میں نے اس بات میں گردن ہلا دی اور کہنے لگی کہ خدا کا واسطے مجھے بتا دو کہ مجھے یہاں پر کون لے کر آیا ہے؟ اس بھیانک شکل والے کے پاس کون لے کر گیا تھا؟ میں یہاں کیسے آئی ہوں؟ میرے ماں باپ کہاں ہیں؟ خدایا مجھے کچھ تو بتاؤ، میں ایک ہی سانس میں بولے جا رہی تھی۔ میری بات سن کر وہ آدمی مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ تسلی رکھو، سب کچھ بتاؤں گا۔ تمہیں پتہ نا کہ تمہارے گھر میں ایک درخت ہے جو تم بچپن سے دیکھتی آ رہی ہو، شاید تمہیں اس درخت سے بہت انسیت بھی ہے۔ اس کی بات سن کر میرے ذہن میں ایک دھماکہ ہوا اور میں نے اس بات میں گردن ہلا لی اور کہنے لگی کہ ہاں، مجھے اس درخت سے بہت محبت ہے، لیکن آپ کو کیسے پتا اور مجھے کیوں بتا رہے؟ تو وہ کہنے لگا، ارے تم پہلے تحمل سے میری پوری بات تو سنو، پھر اپنے سوال جواب کرنا۔ اس کی بات سن کر میں شرمندہ ہو گئی اور چپ چاپ بیٹھ گئی۔ تو وہ دوبارہ سے بولنا شروع ہوا اور کہنے لگا کہ اس درخت پر ایک جن ذات کا بسیرا تھا اور وہ بھیانک جن وہی تھا جو تمہیں وہاں لے کر گیا تھا، اور میں بھی ایک جن زادہ ہوں۔ اس کی بات سن کر میں جلدی سے پیچھے ہٹ گئی اور خوف زدہ ہو گئی۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے تو تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ ہم سے خوف محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، بلکہ میں تمہیں جو بتا رہا ہوں وہ تم تسلی سے ایزی ہو کر ایک انسان سمجھ کر سنو۔ میں چپ چاپ اس کی طرف توجہ دینے لگی، جس کا مطلب تھا کہ میں آپ کی بات سن رہی ہوں، آپ مجھے بتائیں آگے کی کہانی کیا ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ تمہارا باپ ایک بہت اچھا آدمی ہے۔ ہم جس انسان کے قبضے میں تھے تمہارا باپ اس کا دوست ہے، اور شروع میں جب اس بھیانک جنزاد نے تم لوگوں کے گھر پر تھوڑا سا حملہ کرنا شروع کیا تو وہ اپنے دوست کے پاس گئے۔ تب سے ان کے دوست نے ہمیں تم لوگوں کے گھر کی حفاظت کے لیے مامور کیا ہوا تھا۔ تمہارا باپ روز ایک وظیفہ کرتا تھا جس کی وجہ سے تم لوگ محفوظ رہتے تھے، اور اسی منتر کی وجہ سے ہم لوگ تم لوگوں کی حفاظت کرتے تھے۔ لیکن جب وہ منتر نہیں پڑھا جاتا تھا تو اس وقت ہم لوگ حفاظت کے ذمہ دار نہیں ہوتے تھے، بلکہ اس منتر کی وجہ سے ہم حفاظت کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ اور جس دن سے تمہارا باپ گیا تھا اس دن سے وہ منتر نہیں پڑھا جاتا تھا، اور نہ ہی ہم لوگ تم لوگوں کی حفاظت کر پاتے تھے۔ لیکن اس دن میں نے ایک فقیرنی کے روپ میں تمہیں آزمانا چاہا تو تم نے مجھے اپنے حصے کی روٹی دے دی۔ میں تو یہ دیکھ کر بہت خوش ہو گیا۔ میں شہنشاہ جنات ہوں۔ تمہاری یہ بات مجھے اچھی لگی۔ میں نے اپنے بیٹے سے اس کا ذکر کیا، میرا بیٹا بھی یہ سن کر بہت خوش ہوا تھا، لیکن وہ بھیانک جن جو کب سے اس موقع کی تلاش میں تھا، اس نے جیسے ہی موقع دیکھا تم پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ پہلے پہل تو ہمیں پتہ ہی نہیں چل سکا کہ تمہارے ساتھ کوئی حادثہ ہو رہا ہے، کیونکہ ہم تمہاری حفاظت پر مامور نہیں تھے۔ لیکن جب اگلے دن ہمیں پتہ چلا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی، کیونکہ وہ بھیانک جن تمہیں اپنے قبضے میں کر چکا تھا۔ وہ تمہیں لے جا کر تمہیں ذبح کر کے تمہارا خون پینا چاہتا تھا، جس سے اس کی طاقتوں میں اضافہ ہونا تھا۔ لیکن افسوس، ہم نے اس کے سارے پلان کو ناکام کر دیا، اور ہم نے اپنی ساری طاقتیں لگا کر تمہیں بچایا، تمہیں بچا کر یہاں لے آئے۔ اور یہ کام صرف میرا نہیں بلکہ میرے بیٹے نے کیا ہے، اور میرے بیٹے نے جب سے تمہیں دیکھا ہے وہ تم سے محبت کرنے لگا ہے، تم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس کی ساری بات سن کر میں ایک شوق کی کیفیت میں تھی کہ بھلا ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ جنزاد انسانوں کی حفاظت پر مامور ہو سکتے ہیں، اور میں جنوں سے اس قدر متنفر ہوں۔ جنوں نے ہی مجھے بچایا، اور ایک جن زیادہ ہی مجھے ختم بھی کرنا چاہتا تھا۔ وہ نواب صاحب دوبارہ سے بولے اور کہنے لگے کہ وہ بھیانک جن زیادہ ابھی بھی مکمل طور پر پیچھے نہیں ہٹا، بلکہ وہ ابھی بھی تمہیں حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔
اس کی بات سن کر میرے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ منظر دوبارہ سے میری آنکھوں کے سامنے منڈلانے لگا اور میں بے حد پریشان ہوئی۔ پریشانی سے میرے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ تو وہ نواب صاحب میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگے کہ اس پریشانی سے نکلنے کا ایک حل ہے کہ تم میرے بیٹے سے شادی کر لو، اور تبھی تم اس جن کی گرفت سے نکل سکتی ہو، ورنہ وہ ساری زندگی خطرے کی طرح منڈلاتا رہے گا۔ اس کی بات سن کر میں بے حد مزید پریشان ہو گئی اور لڑکھڑاتی آواز میں کہنے لگی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ بھلا ایک انسان اور جن زادے کی شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ نواب صاحب کہنے لگے کہ میرے پاس تو تمہارے مسئلے کا اب ایک ہی حل ہے، اور وہ حل یہ ہے کہ اس کے علاوہ یا تو تمہاری زندگی ختم ہو سکتی ہے، اور اگر ہو سکا تو وہ جن تمہاری فیملی کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اب ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ میں ان کی اس بات پر سوچنے لگی اور بالآخر بہت سوچ سمجھ کر بولی کہ کیا اس سے پہلے میں اپنے ماں باپ سے مل سکتی ہوں؟ تو وہ جن بولا، ہاں کیوں نہیں، تم جب بھی کہو وہ تمہارے پاس حاضر ہو جائیں گے۔ میں جلدی سے بولی کہ انہیں ابھی میرے پاس بلائیں، میں ان سے پوچھ کر پھر ہی کوئی فیصلہ لے سکتی ہوں۔ وہ جن بولا کہ ٹھیک ہے، تھوڑی دیر تک وہ آ جائیں گے، اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ وہاں آیا تو اس کے ساتھ میری ماں اور بابا بھی حاضر ہو چکے تھے۔ وہ پریشانی سے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کہ اچانک سے وہ وہاں پر کیسے آ گئے۔ مجھے وہاں موجود دیکھ کر میری ماں بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی اور مجھے گلے لگاتے ہوئے بولی، بیٹا تم کہاں چلی گئی تھی؟ نورا ہم نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا۔ نیلم بتا رہی تھی کہ تم ان کے گھر میں سوئی ہو، اس کے بعد اس نے تمہیں نہیں دیکھا، اور تم یہاں کیسے آئی ہو؟ اور اب ہم لوگ یہاں پر کیسے آئے؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ مجھے تمہیں اکیلے چھوڑ کر شادی پر جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ ہم نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ میری ماں ایک ہی سانس میں بغیر رکے بولے جا رہی تھی۔ میں نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کر انہیں تسلی دی اور اپنے پاس بٹھایا۔ بابا کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ نواب صاحب وہاں سے چلے گئے اور جانے سے پہلے کہہ کر گئے کہ اب آپ اپنے ماں باپ سے بات کر لو اور تسلی کر لو، پھر ملاقات ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلے گئے۔ ان کے جاتے بابا کہنے لگے کہ یہ آدمی کون تھا اور تم یہاں کیسے آئی ہو؟ ان کی آواز میں واضح غصہ تھا۔ میں انہیں کہنے لگی کہ آپ ابھی تسلی سے بیٹھیں اور وعدہ کریں کہ آپ میری باتیں سن کر گھبرائیں گے نہیں اور پریشان تو بالکل بھی نہیں ہوں گے، بلکہ تحمل سے میری بات سنیں گے۔ وہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، لیکن بتاؤ بھی تو صحیح کہ آخر تم کہنا کیا چاہ رہی ہو؟ تو میں نے اپنے ساتھ ہوئی ساری روداد اور بابا کے متعلق جو بھی باتیں تھیں ساری انہیں بتا دی۔ میری بات سن کر وہ ایک شوق میں چلے گئے۔ میری ماں مجھے گلے لگاتے ہوئے بولی کہ میری بیٹی نے اکیلے کتنی مشکلیں جھیلی ہیں، لیکن بیٹا اس طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک جنزاد اور انسان کی شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ بابا پریشانی سے بولے تو میں مزید پریشان ہوتے ہوئے کہنے لگی، بابا یہی بات تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن ہمارے پاس اور کوئی راستہ بھی نہیں ہے۔ یہ بات ماننے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ انہوں نے ہماری اتنی زیادہ مدد کی ہے، اب ہم بھی ان کی بات مان لیں۔ تو بابا کہنے لگے کہ ٹھیک کہہ رہی ہو تم، مدد تو انہوں نے ہماری واقعی میں بہت زیادہ کی ہے، اب ہمیں بات مان لینی چاہیے۔ اماں بھی متفق تھی، لیکن میرا دل گھبرا رہا تھا کہ اس جن کا بیٹا نہ جانے شکل و صورت میں کیسا ہوگا اور شکل و صورت کے بغیر نیچر سے کیسا ہوگا۔ لیکن اماں تسلی دینے لگی اور کہنے لگی، بیٹا بے فکر رہو، اللہ نے تمہارے لیے کچھ بہتر ہی رکھا ہوگا انشاءاللہ۔ تم اس بات کی فکر نہیں کرو، بلکہ اللہ کا نام لے کر حامی بھر دو۔ میں بھی چپ کر گئی اور ان کی رضا میں راضی ہو گئی، لیکن ایک دفعہ اس جن سے ملنا چاہتی تھی کہ نہ جانے وہ کون ہے اور کیسا ہے، ایک دفعہ تسلی ہو جائے۔ بابا کہنے لگے کہ انہیں بلاؤ، ہم اپنی رضامندی بھی دیتے ہیں اور ساتھ ان سے کہتے ہیں کہ ہمیں پہلے اپنے بیٹے سے ملوا دیں۔ اب مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں انہیں کیسے بلاؤں۔ میں اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھی۔ اس سے پہلے کہ میں باہر جاتی وہ نقاب پوش لڑکی حاضر ہو گئی۔ میں اسے اس طرح اچانک نمودار ہوتے دیکھ کر ڈر گئی، تو وہ تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی کہ اب ان حادثات کی عادت ڈال لو۔ تو میں اس کی بات پر سر ہلا کر رہ گئی اور کہنے لگی کہ
بابا کو نواب صاحب سے ملنا ہے۔ وہ سر کو خم کرتی دوبارہ سے غائب ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد نواب صاحب اس کے ساتھ آئے۔ نواب صاحب سے بابا ملے اور کہنے لگے کہ ہمیں اس شادی پر کوئی اعتراض نہیں، ہم اس شادی پر راضی ہیں۔ نواب صاحب یہ بات سن کر بہت خوش ہوئے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم ایک دفعہ آپ کے بیٹے سے ملنا چاہتے ہیں۔ نواب صاحب کو بھلا کیا اعتراض ہونا تھا؟ مسکراتے ہوئے اس نقاب پوش لڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ وہ دوبارہ وہاں سے غائب ہو گئی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی کہ نہ جانے میں کس سے نام باندھنے جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہاں ایک خوبصورت پوشاک میں ملبوس جنزادہ نمودار ہوا، لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ وہ کہیں سے بھی جنزادہ معلوم نہیں ہو رہا تھا، بلکہ وہ بے حد خوبصورت تھا۔ اس سے مل کر مجھے کچھ تسلی ہوئی، لیکن میں سوچنے لگی کہ اگر یہ جن ہے تو یہ ایسے کیوں ہیں؟ تو اس جنزاد نے جس کا نام مارکل تھا، اس نے شاید میری سوچ کو سمجھ لیا تھا۔ مسکراتے ہوئے کہنے لگا کہ آپ جو سوچ رہی ہیں بالکل ٹھیک سوچ رہی ہیں، یہ ہماری اصل شکل نہیں ہے، بلکہ ہماری اصل شکل دیکھ کر تو بہت زیادہ ڈر جائیں گی، اس لیے ہم لوگوں نے اپنی شکلیں بدلی۔ اگر آپ اصل شکل دیکھنا چاہتی ہیں تو وہ آپ کو بہت جلد دکھا دیں گے، لیکن ابھی نہیں۔ اس کی بات سن کر میں نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ وہ وہاں سے چلے گئے اور شادی کی زور و شور سے تیاریاں شروع ہو گئی۔ یوں جلدی ان کے حسین و جمیل اتنے بڑے محل میں ہماری شادی دھوم دھام سے ہوئی۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری شادی ایسی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس شادی کے بعد میں بہت سکون میں تھی کہ اب وہ بھیانک جنزادہ مجھے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور نہ ہی میں اس کی گرفت میں آ سکتی تھی، کیونکہ اب میرا بندھن ایک طاقتور جن کے ساتھ جڑ گیا تھا۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔